السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارا عزیزی۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ یار پا جنید، یار کل جو ریمنڈ ڈیوس تم نے سنایا ہے سارا گفتگو اس پہ ہم دونوں نے کی تھی، یار کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا؟ کیا کیا؟ یار چند لوگ تو کہہ رہے تھے جی کہ آپ کو جس طرح کی اس پہ گفتگو کرنی چاہیے تھی آپ نے نہیں کی، بیڑا گرک کر دیا اس نے ہمارے وقار کا، ہماری عزت کا، اور گورنمنٹ نے بھی بیڑا گرک کر دیا ہمارے ملک کی عزت کا۔ تو آپ نے اس طرح اس پہ بات نہیں کی، آپ نے بڑا ہاتھ تھوڑا رکھا ہے، ہاتھ ہنس کے آپ بات کرتے رہے۔ یار ہنس کے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ کہا ہے جو کہا جانا چاہیے تھا کہ اس سانے کے ذمہ داران کون کون سے ہیں۔ بہت کھل کے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس معاملے میں پہلے سے انوالو تھے، سارے اس سانے کے ذمہ داران ہیں، خواہ وہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہوں، خواہ عدلیہ کے نمائندگان ہوں، اور خواہ وفاقی یا صوبائی حکومت ہو، سب برابر کے شریک تھے اس جرم میں۔ مگر یار کل تو باتی بہت تھے نا لوگ، ہر تھڑے کے اوپر ریمنڈ ڈیوس ڈسکس ہو رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا جی کہ یہ وفاقی حکومت کا قصور ہے، وفاقی حکومت نے جانے کیوں دیا، امریکہ کے ساتھ تو وہ ڈیل کرتا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا نہیں جی پنجاب حکومت کا قصور ہے، ملزم تو ان کے پاس تھا، ان کے علاقے میں واردات ہوئی ہے، انہوں نے ملزم دیا کیوں ہے؟ ایک بندہ تو کہہ رہا تھا جی کہ اس کی ساری رہائی کا منصوبہ ہی جناب رائیونڈ میں بیٹھ کے بنا ہے، یہ ریمنڈ ڈیوس نہیں ہے، یہ رائیونڈ ڈیوس ہے۔ اور ایک بندہ تو بیچارہ بہت ہی جی باتی ہو رہا تھا، وہ کہتا ہے جناب عالی سیاسی جماعتیں خود کہہ رہی ہیں کہ آئی ایس آئی کا سارا قصور ہے۔ تو یہ جو تھڑوں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہی تھی، قوم کو ان سارے سٹیک ہولڈر سے پوچھنا چاہیے کہ اگر قومی سلامتی کے ادارے اس میں انوالو تھے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ قومی سلامتی کا اتنا بڑا مجرم دن دہاڑے کیسے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر باہر لے جایا گیا ہے، اور عدلیہ سے پھر پوچھنا چاہیے کہ آپ نے تمام تر جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے تھے اس کی رہائی سے پہلے، اس پر جو دفعات بنتی تھی وہ ساری لگائی گئی تھی، اگر دیت کا قانون اس پر لاگو کیا گیا تھا تو اس کی ساری شرائط پوری کی گئی تھی، پہلے اس کے جو بھی قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے گئے تھے۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھنا چاہیے، وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ حکومتوں کا اس سارے ڈرامے کے اندر، مکرو ڈرامے کے اندر کیا رول بنتا تھا۔ لیکن قوم سے بھی یہ بات پوچھنی جانی چاہیے کہ قوم اگر وہ واقعی قوم تھی، ہجوم نہیں تھا، تو یہ قوم کے منتخب کردہ لوگ تھے نا، یہ قوم کے اگر منتخب کردہ لوگ ہوتے، نمائندے ہوتے، تو کبھی بھی ان کا کردار ایسا نہ ہوتا جو کل جس کا مظاہرہ کیا گیا۔ پھر یہ ہجوم کے نمائندہ لوگ تھے، اور ہجوم کے جو نمائندہ ہیں وہ اسی طرح کا کردار ادا کیا کرتے ہیں۔ قوم کو سب سے پہلے قوم بن کر دکھانا چاہیے، جب وہ اگر ہجوم بن کر اپنے فیصلے کریں گے تو پھر اسی طرح کے نمائندے، اسی طرح کے جو ہیں وہ مظاہرے ان کی طرف سے سامنے دیکھنے میں آئیں گے۔ الیکشن والے دن یار اتنا افسوس ہو رہا ہوتا ہے، واقعی ہجوم سا لگ رہا ہوتا ہے۔ تم دوسرے ملکوں کے الیکشنوں میں دیکھو، لگ رہا ہوتا ہے کہ قوم اپنا لیڈر آج منتخب کر رہی ہے۔ ہمارے ادھر سڑکوں پہ کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بیچارہ پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے ووٹ دینے کے لیے، کوئی بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ماں نہیں جانا دفاع کرو اس کو تخانے کو۔ بھئی یہی بات ہے نا، دیکھو سیدھی بات یہ ہے کہ اگر قوم کے اندر امریکہ مخالف جذبات پائے جاتے ہیں یا امریکی بالادستی کے خلاف ہے اگر ہماری قوم، تو کیا سڑکوں پر آ کر توڑ پھوڑ کرنے سے آپ کے امریکہ مخالف جذبات جو ہیں وہ مٹیریلائز ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ اگر یہ ہجوم نہیں ہے، قوم ہے اور امریکہ مخالف جذبات بھی رکھتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ یہ امریکی بالادستی یہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام تر مسائل کی جو ہے وجہ، بنیادی جو جڑ ہے، جو ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، جو ہماری غربت کے مسائل ہیں، جو خوشحالی جو ہمارا ایک خواب بن کے رہ گئی ہے، اس تمام مسائل کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ امریکی بالادستی اور امریکن انوالومنٹ ہے ہمارے افیئرز کے اندر۔ مجھے ذاتی طور پر اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن قوم کا کردار کیا ہے؟ کیا قوم نے الیکشن والے دن کوئی بندہ بھی نہیں یہ سوچ رہا ہوتا کہ یہ جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں تو یہ امریکہ کا غلام تو نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی یہ قوم کو دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم اپنے ووٹ کی نعمت سے نواز رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں
کیا وہ امریکی بالادستی کے سامنے یا جو امریکی افریت ہمارے اوپر نازل ہو چکا ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم ان نمائندوں کو کیوں منتخب کرتی ہے جنہوں نے پورے ملک کو ان سیاستدانوں کی چھتری کے نیچے پورے ملک کو ایک نیلام گر بنا کے رکھ دیا ہے. ہر چیز ہماری بکاؤ ہو کے رہ گئی ہے. سیاستدان دیکھ لو جتنی حکومتیں آج تک آئی ہیں ہر چیز بکاؤ مال بنا کے رکھ دی ہے ہم نے. کیا مشرف دور میں جو ہے وہ ہم نے اربوں کو نہیں بیچا؟ پاکستانی اپنے بھائیوں کو نہیں بیچا ہم نے؟ یعنی ہر دور میں. کیا بے نظیر دور میں ہم نے سکھوں کی فہرستیں نہیں بیچی تھی؟ کیا نواز شریف دور میں ایمل کانسی کو نہیں بیچا تھا ہم نے؟ یعنی حکومتوں کی تو تم چھوڑ دو. آج اپنے قوم نے ہم نے کون سی چیز ہے جو ہماری بکاؤ نہیں ہے؟ ہماری کرکٹ ٹیم دیکھ لو پورے کا پورا میچ بیچ دیتی ہے. اپنی ان اداکاراؤں کو دیکھ لو جو انڈیا جا کر قومی غیرت بیچ آتی ہیں. یار کیا چیز یہاں نہیں بکتی؟ تھانے پورے کے پورے تھانے بک جاتے ہیں یہاں پہ, پورے کے پورے ریلوے انجن بک جاتے ہیں. یعنی بیرون ملک سے آنے والی جو ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی سواریاں ہیں وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں بیچ دی جاتی ہیں. کون سی چیز قابل فروخت نہیں ہے؟ نہیں تو یار ریمنڈ ڈیوس کیس میں قوم کیا کرتی جی؟ یار یہی قوم جو آج مغموم ہے, ماتم کر رہی ہے ساری صورتحال پر. ایک مذہبی اور سیاسی جماعت نے 1 مہینہ پہلے ایک فنڈ قائم کیا تھا کہ یہ جو مقتولین کے ورثہ ہیں یہ امریکیوں سے دیت نہ لیں. اس کے لیے یہ تھا کہ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا تھا. پورے 1 مہینے کے دوران صرف 49,000 روپیہ جمع ہوا تھا وہاں پہ. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کا ہم ہر وقت شور کرتے رہتے ہیں, اس کی رہائی کے لیے جو ایک فنڈ قائم کیا گیا تو پوری دنیا سے صرف $10,000 اس میں جمع ہوئے تھے. اور انہی مقتولین کے ورثہ کو ایک سرحد سے تعلق رکھنے والی ایک سیاسی اور مذہبی شخصیت نے یہ دلاسا دیا تھا کہ آپ امریکیوں سے پیسے نہ لیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے. اور اس کے بعد جب پیسے لینے کے لیے مقتولین کے ورثہ نے اس شخصیت سے, سیاسی شخصیت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے فون سننے سے انکار کر دیا تھا. آج ہم ماتم کر رہے ہیں صورتحال پہ. یہ ساری باتیں چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ کہ قوم ان بزنس مینوں سے کیوں نہیں پوچھتی جنہوں نے چند گھنٹے کے نوٹس پہ ریمنڈ ڈیوس کی دیت کے لیے 20 کروڑ روپیہ جمع کر کے پنجاب حکومت کے حوالے کر دیا تھا مبینہ طور پر. یہ وہی بزنس مین ہے نا جن کو سیلاب زدگان نظر نہیں آتے, ٹیکس دیتے ہوئے ان کی جان کو آ جاتی ہے. اس وقت ان کے 20 کروڑ روپے کبھی سال میں اکٹھے نہیں ہوتے. اور اس مقصد کے لیے یہ اب تمہارے خیال میں یہ 20 کروڑ روپے حکومت سے وصول نہیں کریں گے یہ بزنس مین؟ یار یہ سارا کچھ تو لیڈر نے پوچھے نا, قوم بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ قوم نے تو لیڈر کے پیچھے ہی لگنا ہوتا ہے. قوم بیچاری کیا کرے گی؟ اچھا چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں جو قوم کر سکتی ہے. پرسوں پوری قوم نے کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا نا کہ کس سیاسی جماعت کا کیا کردار تھا یہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے معاملے میں. کون امریکی بالادستی کے سامنے کتنا ڈٹ کر کھڑا ہوا. اب 2 سال رہ گئے نا, 2 سال بعد الیکشن آنے والا ہے. یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان, پتہ چل جائے گا قوم کیا فیصلہ دیتی ہے, تمہارے سامنے آ جائے گا. اس دن پتہ چل جائے گا قوم کو کتنا یاد رہتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی والا المیہ, اور کتنا یاد رہتا ہے قوم کو ریمنڈ ڈیوس, اور کتنا یاد رہتا ہے قوم کو ڈرون حملوں کا صدمہ. ہائے 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 ہائے, یہ بات کر کے تو تم نے میری بولنی بند کر دی ہے. الیکشنوں میں تو پھر وہی, واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے, وہی کچھ ہو رہا ہونا. اسرار فیقا بڑا تیز ہے تو, تینوں پارٹیوں سے یار لے لیا. ووٹ کس کو ڈالا ہے؟ اب ووٹ کو دفع کرا, نوی سائیکل تو آ گئی ہے نا میری. تو سنا, تم نے تو اپنی برادری کو ہی ووٹ دینا ہوتا ہے. آئے آئے آئے, برادری تمہاری کا بندہ 36 پرچے ہیں اس پہ, ڈکیتیوں کے, قتلوں کے, فرانڈوں کے. ووٹ تو اسی کو ہی دیتا ہے. بڑی تو میں نے اس کے پرچے چٹ رہے ہیں. میرے میٹرک پاس منڈے کا اس نے پی اے میں لگوا دیا, مجھے کیا, میں کیوں ووٹ دوں بھائی اسے. یار بچے کی نوکری تو بہت بڑی بات ہے. کیمے والے نان پہ ووٹ ڈالنے چلے جاتے ہیں اور بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. یار ملک اکبر بڑا پائی ہے بھائی, بلے 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 بلے. یار نان بڑا لال کھواندا ہے. آہا کیا بات ہے. کرتوت پاویں دے کالے تے نان دا لال ہوندا ہے. یار اے بلو تسی اے نہ کر ملک دے متعلق اے گل نہیں میں سن, نان دا لال ہوندا ہے. جہالت ہے نا یار ہماری. یار تم جہالت کہتے ہو, پڑھے لکھے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں الیکشن میں؟ او ہنی سوری میں نے نہیں ووٹ ڈالنے جانا. اتنی بدبو لائنیں لگی ہوتی ہیں پسینے والے لوگ. اور ویسے بھی دیکھو جسٹ ایک ہی تو ہالیڈے ہے آج, تو ہم گھر میں کیوں نہ ہالیڈے انجوائے کریں؟ جس نے ووٹ لینا ہے وہ آ کے گھر سے ووٹ لے جائے, ورنہ میں تو نہیں جا. سوری. ویسے بھی ہماری طرف سے کوئی بھی آ جائے, نون کا پے تے ٹے سے, ہم اے بی سی والوں کا تو کام رکتا نہیں ہے. ہم نے تو پیسے سے کام کروانا ہوتا ہے. ہم نے میٹر کون سا ملک سے کہہ کے لگوایا تھا.
امیر یہ سوچ رہا ہوتا اور غریب یہ سوچ رہا ہوتا ہے جیڑا مرضی آ جائے ساڈا کیڑا کہے کام کر دینا ہے کدلی ووٹ دئیے. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا. حاضر ہوتے ہیں چینل میں بعد. اور میرے جیسے یہ پک اپ کا چونٹا لینے کے لیے ووٹ ڈالنے چلے جاتے اور ڈالتے کس کو ہے؟ جدھر پک اپ لے جائیں.